السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، شرح جامی کا درس چل رہا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے جس میں ہم فعل کی تعریف کا دوسرا جز مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ پڑھیں گے۔ پہلے جز کو ہم نے حل کر لیا جو تھا ما دل علی معنی فی نفسہ۔ تعریف کا یہ دوسرا جز ہے۔ فرمایا تھا الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو خود اس کلمے کی ذات میں موجود ہو، مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، اور جو معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو پتہ چلا کہ فعل ہونے کے لیے کلمے کا ایسے معنی پر دلالت کرنا ضروری ہے جو معنی مستقل ہو، جو سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معنی مستقل جو سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے وہ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اور ہم نے ما سبق میں پڑھا کہ اس معنی مستقل سے مراد معنی مصدری ہے، جیسے اکلا اس نے کھایا میں کھانا ایک معنی مصدری پایا جا رہا، یہی کھانا معنی مصدری مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو معنی مصدری پر دلالت کرے گا، ایسے معنی مصدری پر جو تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یہی حاصل کلام نکلا کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے جو تینوں زمانوں یعنی کہ ماضی، حال، استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے فرمایا مقترن وضعا بأحد الازمنة الثلاثة، وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ وضع کی قید بڑھائے ہیں، شارح نے نکالا ہے وضع کو، اور اس کا فائدہ کیا ہے اور وضع کسے کہتے ہیں، اس کی بحث ایک لائن نیچے ابھی آ جائے گی۔ آگے دیکھیے فرمایا فی الفہم عن لفظہ الدال علیہ، سمجھے جانے میں اسی لفظ سے الدال علیہ جو اس معنی پر دلالت کرنے والا ہے، اسی لفظ سے الدال علیہ جو دلالت کرنے والا علیہ اے علی المعنی اے علی معنی فی نفسہ، اسی لفظ سے سمجھے جانے میں جو معنی مستقل پر دلالت کرنے والا ہے، اور معنی مستقل سے مراد معنی مصدری تھا، یعنی کہ جو معنی مصدری پر دلالت کرنے والا ہے۔ یہاں پر دو قید انہوں نے یعنی شارح صاحب نے بڑھائی ہے، ایک فی الفہمی سمجھے جانے میں، اور ایک یہ عن لفظہ الدال علیہ اسی لفظ سے سمجھے جانے میں جو معنی مستقل پر دلالت کرنے والا ہے۔ ان دونوں کو بڑھایا ہے اعتراض کا جواب دینے کے لیے۔ فعل کی تعریف پر اعتراض ہوتا تھا، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے۔ اعتراض کو سمجھنے کے لیے فی الفہمی کے ذریعے سے جس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ تمام تر مصادر جتنے بھی مصادر ہیں، کھانا، پینا، سونا، چلنا، دوڑنا، یہ سارے مصادر جب دنیا میں ان کا وجود ہوگا، خارج میں پائے جائیں گے، مثال کے طور پر زید کا چلنا، عمر کا دوڑنا، یہ جب خارج میں پائے جائیں گے، دنیا میں ان کا وجود ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، یا تو وہ زمانے ماضی میں ہوگا، یا زمانے حال میں ہوگا، یا زمانے استقبال کے اعتبار سے اس کا وقوع کو مانا گیا ہوگا۔ اب اعتراض سنیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ آپ کی اس تعریف کے مطابق تمام تر مصادر جو حقیقت میں، اصل میں، واقع میں اسم ہے، اکلن کھانا، فعلن کرنا، شربن پینا، یہ سب اسم ہیں۔ آپ کی اس تعریف کے مطابق لازم آتا ہے کہ یہ سارے مصادر جو کہ حقیقت میں اسم ہیں فعل ہو جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھانا ہو یا پینا ہو یا دوڑنا ہو یا چلنا ہو، ان کا وجود دنیا میں جب ہوگا، یہ جب پائے جائیں گے دنیا میں، تو یا تو زمانے ماضی میں ہوں گے، یا حال میں ہوں گے، یا استقبال میں مانا گیا ہوگا۔ تو یہ مصادر جو ہیں تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔
حقیقت کے لحاظ سے، دنیا میں ان کے وجود کے پائے جانے کے لحاظ سے یہ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ جب ملے ہوئے ہوں گے تو آپ کا یہ کہنا کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ مصدر پر بھی یہ بات صادق آ رہی ہے۔ لہذا مصادر کا بھی اسم فعل ہونا جو کہ حقیقت میں اسم تھے، مصادر جو کہ حقیقت میں اسم تھے، ان کا بھی فعل ہونا لازم آئے گا۔ یہ اعتراض تھا جس کا جواب انہوں نے دیا ہے فی الفہمی، ملا ہوا ہو فی الفہمی سمجھے جانے میں، تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو فی الفہمی سمجھے جانے میں، یعنی کہ معنی مصدری اور معنی مستقل کا تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہونا جو کہا گیا ہے فعل کی تعریف میں، اس ملے ہوئے ہونے سے مراد حقیقت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے ملا ہوا ہونا نہیں ہے، بلکہ ملے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ سمجھے جانے میں ملے ہوئے ہوں، سمجھے جانے میں، لفظ سے سمجھے جانے میں ملے ہوئے ہوں۔ اور مصادر جو ہیں اکل کھانا، فعل کرنا، شرب پینا، یہ اگرچہ اپنے وجود کے اعتبار سے، خارج میں دنیا میں پائے جانے کے اعتبار سے کسی نہ کسی زمانہ میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی زمانہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر لفظ کو دیکھا جائے، مصدر کو دیکھا جائے، مصدر کے لفظ کو دیکھا جائے تو اس لفظ سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لفظ سے صرف معنی مصدری سمجھ میں آتا ہے، معنی مصدری کا کسی زمانہ سے ملا ہوا ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو وہی فرمایا شارح نے کہ ملے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ لفظ سے سمجھے جانے میں کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اکل، شرب، فعل، یہ ایسے مصادر جو ہیں یہ اگرچہ وجود کے اعتبار سے کسی زمانہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سمجھے جانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکلن سے صرف کھانے کا فعل سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شربن سے صرف پینے کا فعل سمجھ میں آ رہا ہے اور کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو مصادر کے ذریعے سے جو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ فعل کی تعریف میں مصادر بھی داخل ہو جا رہے ہیں اور یہ لازم آ رہا ہے کہ مصادر بھی فعل ہو جائے، حالانکہ حقیقت اور واقع جو ہے اس کے برخلاف ہے، تو اس کا جواب دیا شارح نے فی الفہمی کی قید بڑھا کر کے، اور ایک قید بڑھایا عن لفظہ الدال علیہ، اس لفظ سے سمجھے جانے میں، الدال علیہ جو اس معنی پر یعنی معنی مستقل پر، معنی فی نفسہ پر دلالت کرنے والا ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی کیونکہ دیکھیے کچھ ایسے مقام بھی ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر معنی مصدری، معنی فی نفسہ بھی ہوتا ہے، اور وہ معنی مصدری، وہ معنی فی نفسہ سمجھے جانے میں کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ کہنا انا ضارب امسی، انا ضارب امسی، اس کا ترجمہ ہے میں نے کل مارا، انا ضارب امسی، میں نے کل مارا، یا پھر انا ذاہب الآن، میں ابھی جا رہا ہوں، یا انا ذاہب غدا، میں کل جاؤں گا۔ تو دیکھیے ان مثالوں میں انا ضارب امسی، میں نے کل مارا، ان میں مارنا معنی مصدری بھی پایا جا رہا ہے، اور وہ معنی مصدری کل یعنی گزشتہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ کہنا انا ذاہب الآن، میں ابھی جا رہا ہوں، اس میں جانا معنی مصدری بھی پایا جا رہا ہے اور وہ معنی مصدری زمانہ حال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارا کہنا انا ذاہب غدا، میں کل جاؤں گا، اس میں جانا معنی مصدری بھی پایا جا رہا ہے اور وہ زمانہ استقبال کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی مصدری کو بتلاتا ہے، جو معنی مستقل فی نفسہ، معنی مستقل اور معنی فی نفسہ کو بتلاتا ہے، اور وہ معنی تینوں زمانوں کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات ان مثالوں میں بھی صادق آ رہی ہے کہ ضاربن جو ہے وہ معنی مصدری کو بتلا رہا ہے، مارنے کو بتلا رہا ہے، اور امسی سے جو ہے وہ گزشتہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ذاہب الآن یہ زمانہ حال میں جانے کی خبر دے رہا ہے، اور ذاہب غدا زمانہ آئندہ یعنی آئندہ کل میں جانے کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ سب میں معنی مصدری پایا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہے۔
لہذا لازم آئے گا کہ انا ضاربن امسی میں ضاربن فعل ہو کہ معنی مصدری کو بتلا رہا ہے زمانے گزشتہ میں، اور انا ذاہبن الآن میں ذاہبن فعل ہو کہ زمانے حال کو بتلا رہا ہے، اور جانے کو معنی مصدری جانے کو بتلا رہا ہے زمانے حال میں۔ اسی طرح انا ذاہبن غدن میں ذاہبن زمانے آئندہ میں جانے کی خبر دے رہا ہے، جانے کو بتلا رہا ہے، تو یہ بھی لازم آئے گا کہ یہ سب کیا ہوں، فعل ہو، حالانکہ حقیقت اور واقع اس کے برخلاف ہیں کہ یہ سب کے سب اسم فاعل ہیں، اسم ہے، فعل نہیں ہے، لہٰذا آپ کی تعریف جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ کی تعریف کے مطابق تو بعض اسم بھی فعل ہو جا رہے ہیں۔ اس کا جواب شارح نے دیا کہ ہم نے جو کہا کہ معنی مصدری، معنی مستقل، معنی فی نفسہ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فعل ہوگا۔ اس سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ملا ہوا ہو سمجھے جانے میں اسی لفظ سے جس لفظ نے معنی مصدری کی خبر دی ہے، جس لفظ نے معنی مصدری پر دلالت کیا ہے۔ اور آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں، انا ضاربن امسی، انا ذاہبن الآن، انا ذاہبن غدن، ان سب مثالوں میں زمانے کی خبر، زمانے پر دلالت کرنے والا لفظ امسی، غدن اور الآن ہے، اور معنی مصدری پر دلالت کرنے والا لفظ ضاربن اور ذاہبن ہے۔ تو معنی مصدری دوسرے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، زمانہ دوسرے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ ہماری مراد یہ ہے کہ اسی لفظ سے زمانہ سمجھ میں آئے جس لفظ نے معنی مصدری پر دلالت کیا، جس لفظ نے معنی مستقل پر دلالت کیا۔ لہٰذا یہ والی مثالیں جو آپ لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کوئی فعل نہیں ہوگا، کیونکہ معنی مصدری پر دلالت کرنے والا لفظ دوسرا ہے اور زمانے پر دلالت کرنے والا لفظ دوسرا ہے۔ امید ہے کہ یہ دو اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ایک فی الفہمی میں اعتراض ہے اور ایک عن لفظہ الدال علیہ میں اعتراض ہے، جس کا جواب شارح نے دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظه الدال علیہ۔ پیچھے سے ترجمہ ملائیے، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود اس کلمے کی ذات میں ہو اور وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو سمجھے جانے میں عن لفظہ الدال علیہ، اسی لفظ سے الدال علیہ جو معنی پر یعنی معنی مستقل پر، معنی فی نفسہ پر دلالت کرنے والا ہے۔ فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِلْمَعْنَى فَخَرَجَ بِهِ الْاسْمُ عَنْ حَدِّ الْفِعْلِ۔ تو یہ جو ہے مقترن وضعا بأحد الازمنة الثلاثة، یہ معنی کی صفت ہے ایک صفت کے بعد۔ ترکیب دیکھیے گا، الفعل مبتدا، ما میں ما موصوفہ، دل فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جر، معنن موصوف، فی نفسہ جار مجرور سے مل کر کے، کائن مقدر کے متعلق ہو کر کے معنن کی صفت اول، اور مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، مقترن میں ہوا ضمیر پوشیدہ جو معنی کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا فاعل، اور بأحد الازمنة الثلاثة یہ جار مجرور پورا مل کر کے مقترن کے متعلق ہو گیا، اور پھر مقترن اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر کے معنن کی صفت ثانی ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مقترن بأحد الازمنة الثلاثة یہ صفت ثانی ہے معنن کی، اور صفت اول جو ہے وہ فی نفسہ ہی ہے مقدر کائن سے مل کر کے، اور یہ صفت ایسی ہے جس کو ہم صفت احترازی اور قید احترازی کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے کسی سے احتراز کیا جاتا ہے، کسی سے احتراز کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دوسری صفت ہے، اور اس کے ذریعے سے اسم سے احتراز کیا گیا ہے، فعل کی تعریف میں اسم کے دخول سے احتراز کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسم کو نکالا گیا ہے۔ وہی فرمایا یہ ایک صفت ہے معنی کی، ایک صفت کے بعد فَخَرَجَ بِهِ الْاسْمُ عَنْ حَدِّ الْفِعْلِ، تو اس صفت کے سبب سے اسم فعل کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ اب آگے شارح ذکر کر رہے ہیں وضعن کی قید جو انہوں نے نکالا، اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے وضع لفظ اور نقل لفظ کو سمجھ لیجئے۔
ایک ہوتا ہے وضعی لفظ، یعنی لفظ کو معنی کے مقابل میں معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب بھی لفظ بولا جائے تو وہ معنی سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر زید لفظ ہے، اس لفظ کو جب زید پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اس کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، متعین کر دیا۔ اب اس طرح متعین کیا کہ جب جب لفظ زید بولا جائے گا اس وقت وہ ذات جس کا نام زید رکھا گیا تھا وہی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو متعین کیا گیا، یہ جو نام رکھا گیا، اسی کو وضع کہتے ہیں، اسی کو وضعی لفظ کہتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر واضع نے رجل لفظ کو متعین کر دیا، خاص کر دیا انسان کے ایک جنس کے لیے کہ جب جب رجل بولا جائے گا تب تب مرد سمجھے جائیں گے، تو اس کو وضعی لفظ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے نقل لفظ کہ لفظ کو اس کے معنی موضوع، جس معنی کے لیے اس کو سب سے پہلے وضع کیا گیا تھا، جس معنی کے ساتھ سب سے پہلے اسے خاص کیا گیا تھا، اس معنی موضوع سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کر دیا جائے، دوسرے معنی میں اس کا استعمال کیا جانے لگے، اور اب پہلا معنی جو ہے کل متروک ہو گیا ہو تو اسے نقل لفظ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہر ایک اصطلاح میں آپ نے اس کی قسمیں بھی آپ نے پڑھی ہیں منطق کی کتاب میں۔ مثال کے طور پر لفظ اسم کا معنی وضعی، جس معنی کے لیے اس کو خاص کیا گیا تھا وہ معنی نام کا تھا۔ پھر اصطلاح نحات میں، نحویوں کی کتابوں میں، نحویوں کے مباحث میں لفظ اسم کو خاص کر دیا گیا ایسے کلمے کے ساتھ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نقل تھا کہ اس نے لفظ اسم کو اس کے معنی اصلی یعنی کہ نام والے معنی سے ایک دوسرے معنی کی طرف کھینچ لیا اور اس معنی میں اپنی اصطلاح میں استعمال کرنے لگے، یہ نقل کہلاتا ہے۔ اور ایسے لفظ کو لفظ منقول کہتے ہیں۔ وضعی لفظ اور نقل لفظ کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسے اسم ہیں جو حقیقت میں اصل میں یا تو مصدر تھے یا پھر حقیقت اور اصل میں جار مجرور تھے یا پھر حقیقت میں ظرف تھے، اس میں ظرف تھے، پھر ان کو اس کے اصلی معنی، مصدر والا معنی، جار مجرور والا معنی، اس میں ظرف والا معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا گیا اور وہ دوسرا معنی فعل والا معنی تھا۔ جیسے رویدہ، اس کا معنی ہے امہل، تو مجھے مہلت دے، تو مجھے وقت دے، حالانکہ یہ اصل میں اور حقیقت میں مصدر تھا، پھر اسے فعل والے معنی کی طرف نقل کر دیا گیا۔ اسی طرح علیکا بھی، اس علیکا یہ جار مجرور ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کا معنی تجھ پر ہے، لیکن پھر اس کو نقل کر دیا گیا اور استعمال کیا جانے لگا فعل کے معنی میں، الزم کے معنی میں، تو لازم پکڑ، علیکا بھی، تو اس چیز کو لازم پکڑ۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے اسم ہیں جو حقیقت میں یا تو مصدر تھے یا اس میں ظرف تھے اور پھر ان کو فعل کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ ایسے ہی اسم کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ ایک اور بات وہ یہ کہ کچھ ایسے افعال ہیں جو زمانے سے خالی کر دیے گئے ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا، ایک معنی کے لیے خاص کیا تھا، اس اعتبار سے یہ تو زمانہ سے ملے ہوئے تھے، پھر اس کو زمانے والے معنی سے خالی کر دیا گیا اور اس میں صرف معنی مصدری بچا۔ وہ افعال مقاربہ ہیں جیسے عسا اور کادا، اور افعال مدح و ذم ہیں جیسے نعمہ اور بئسا۔ نعمہ رجل ہوا، وہ کتنا ہی اچھا مرد ہے،
تو یہاں پر کتنا ہی اچھا مرد ہے کی خبر مل رہی ہے، یہاں پر کوئی زمانہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا اچھا مرد ہے، زمانے حال میں، زمانے مستقبل میں، ماضی میں، ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو نعمہ معنی مصدری کو بتلا رہا ہے، اچھے ہونے کو تو بتلا رہا لیکن زمانہ سے خالی ہے۔ اسی طرح بئس القول ھذا، یہ کتنی بری بات ہے، معنی مصدری برا ہونا تو ہے لیکن یہ زمانے سے خالی ہے، زمانے سے اسے خالی کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ماضی کا زمانہ ہے یا مستقبل کا زمانہ ہے یا حال کا زمانہ ہے کہ یہ بات زمانے ماضی میں بری ہے اب بری نہیں ہے، ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ زمانے سے خالی ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کو زمانے سے خالی کر دیا گیا ہے، اب اس میں زمانے والا معنی نہیں ہے، اور کچھ ایسے افعال ہیں جن میں زمانہ تو ہے لیکن معنی مصدری جو ہے وہ نہیں ہے، ان سے خالی کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض محققین کا مذہب ہے کہ افعال ناقصہ کانا، سارا وغیرہ یہ ایسے افعال ہیں جن میں زمانہ پایا جاتا ہے لیکن معنی مصدری نہیں پایا جاتا، معنی مصدری سے اسے خالی کر دیا گیا ہے۔ تو بات کیا بنی کہ کچھ افعال کو زمانے سے خالی کیا گیا ہے، کچھ افعال کو معنی مصدری حدث سے خالی کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے وضعن کی قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے وضعن کی قید لگایا کہ وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وضعن کی قید نہیں لگاتے تو جتنے بھی اسماء افعال تھے یعنی جو حقیقت میں مصدر تھے یا اس میں ظرف تھے اور پھر فعل کے معنی میں منتقل کر دیے گئے، فعل کے معنی کی طرف منقول کر دیے گئے، وہ سارے کے سارا فعل میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا معنی جو اب استعمال میں لایا جا رہا ہے وہ فعل والا معنی ہی ہے کہ اس میں معنی مصدری پایا جا رہا جو ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے رویدہ تو مجھے مہلت دے، امہل کے معنی میں یہ اس میں مہلت دینے کا معنی مصدری ہے، اور نیز یہ کہ زمانے استقبال کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسا کہ امر کے تمام صیغے زمانے استقبال کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت کے اعتبار سے مصدر ہے، تو اگر یہ نہیں کہتے کہ وضع کے اعتبار سے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یہ سارے اسماء افعال فعل کی تعریف میں داخل ہو جاتے، فعل کہلائے جانے لگتے، فعل کی تعریف اس پر صادق آتی، حالانکہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے یہ اسم ہے، لہٰذا ان کو نکالنے کے لیے، فعل کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے وضعن کی قید ہم نے اس کا لحاظ رکھا، وضعن کی قید کو ملحوظ کیا۔ دیکھیے ترجمہ، وَبِقَوْلِنَا وَضَعًا، اور ہمارے قول وضعًا سے خرج اسماء الافعال، اسماء افعال نکل گئے، لِأَنَّ جَمِيعَهَا إِمَّا مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ، کیونکہ یہ سب کے سب یا تو مصدر سے منقول ہیں او غیرہا، یا مصدر کے علاوہ کسی اور سے منقول ہے، کما سبق، جیسا کہ گزر چکا اسم کی بحث میں انہوں نے بتلایا ہے، تفصیل کی ہے کہ کچھ ایسے اسم ہیں جو مصدر صریح سے منقول ہیں جیسے رویدہ، کچھ ایسے اسم ہیں جو مصدر غیر صریح سے منقول ہے جیسے ہیہاتا، کچھ ایسے اسم ہیں جو جار مجرور سے منقول ہے جیسے علیکہ بہی میں علیکہ، کچھ ایسے اسم ہیں جو اسم ظرف سے منقول ہے جیسے کہ امامکہ، امامکہ۔ تو یہ تصریح انہوں نے اسم کی بحث میں کر دی ہے، اسی کے لیے یہاں پر فرمایا کما سبقہ، جیسا کہ گزر چکا۔ اور وضعن کی قید لگانے کا ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ایسے افعال بھی جو زمانے کے معنی سے خالی ہیں، زمانے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اب استعمال میں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے ملے ہوئے تھے۔ اور وہ کون سے افعال ہیں؟ افعال مدح و ذم اور افعال مقاربہ۔ فرمایا کہ اگر ہم وضعن کی قید نہیں لگاتے اور استعمال کے لحاظ سے اس تعریف کو دیکھتے تو اس صورت میں لازم آتا کہ افعال مقاربہ اور افعال مدح و ذم ان پر فعل کی تعریف صادق ہی نہیں آتی، وہ اس تعریف کے مطابق فعل ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ہی فرمایا جب ہم نے وضعن کی قید لگا دیا کہ نہیں،
زمانے سے ملے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کو جس معنی کے لیے خاص کیا گیا تھا اس معنی کے اعتبار سے اس میں زمانہ پایا جاتا ہو، تو جب ہم نے یہ قید لگائی تو اس لحاظ سے افعال منسلخہ عن الزمان داخل ہو گئے، کیونکہ یہ استعمال میں، عرف عام میں زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے سب سے پہلے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اس معنی کو دیکھیں تو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اصل وضع کے اعتبار سے ملا ہوا تھا، اس وجہ سے افعال منسلخہ عن الزمان فعل کی تعریف میں داخل ہوں گے، کیونکہ ملے ہوئے ہونے سے مراد ہماری یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے ملا ہوا ہو۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَدَخَلَ فِيهِ الْأَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِ، اور اس میں وہ افعال بھی داخل ہیں جو زمانے سے خالی ہو گئے ہیں، جیسے عسا اور کادا، لِاقْتِرَانِ مَعْنَاهَا بِهِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ، اس لیے کہ اس کا معنی یعنی افعال منسلخہ عن الزمان کا معنی بھی اس سے ملا ہوا ہے، کس سے؟ زمانے میں سے ایک سے ملا ہوا ہے، بحسب الوضع، اصل وضع کے اعتبار سے۔ باقی رہ گیا ایک اور قسم باقی رہ گئی، اور وہ قسم کیا تھی کہ معنی مصدری سے خالی کر دیا گیا ہو، زمانہ پایا جاتا ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، اور وہ افعال ناقصہ ہیں بعض محققین کے مذہب پر کہ ان میں معنی مصدری پایا نہیں جاتا ہے، معنی مصدری ان میں نہیں پایا جاتا ہے، صرف زمانہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس تعریف کے مطابق داخل ہوں گے اور فعل میں داخل ہوں گے، اس لیے کیونکہ ہماری مراد اصل وضع کے اعتبار سے ان میں معنی مصدری کا پایا جانا ہے، اصل وضع کے اعتبار سے اس معنی مصدری کا تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہونا ہے، اور افعال ناقصہ میں اگرچہ استعمال میں معنی مصدری نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے ان میں معنی مصدری تھا، اس وجہ سے وہ داخل تعریف ہوں گے۔ فرمایا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمُضَارِعِ أَنَّهُ اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ لِوُجُودِ الْآحَادِ فِي الْاثْنَيْنِ، یہاں سے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے اور جو تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، آپ کی یہ تعریف فعل مضارع پر صادق نہیں آتی ہے، اور آپ کی اس تعریف کے مطابق فعل مضارع فعل کہلائیں گے ہی نہیں، ایسا اس لیے کیونکہ فعل مضارع میں معنی مستقل ایک زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے، حال یا استقبال، حال یا استقبال، دو زمانے یہاں پائے جاتے ہیں، ایک نہیں ہوتا ہے، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یہ اعتراض ہے کہ فعل مضارع پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ شارح اس کا جواب دے رہے ہیں، دو جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع پر فعل کی تعریف، یہ والی تعریف صادق آتی ہے، اور اس لیے کیونکہ ہم نے کہا کہ تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دو کے ضمن میں ایک بھی پایا جاتا ہے، دو کے ضمن میں ایک بھی پایا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس 2 روپے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کے پاس 1 روپے ہیں تو آپ ہاں کہیے گا، نہیں کہیے گا، آپ کہیے گا ہاں، کیونکہ 2 کے ضمن میں ایک بھی ہے، تو 2 کے ضمن میں ایک بھی پایا جاتا ہے، تو جب 2 زمانوں سے ملنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایک سے بھی ملنا پایا جائے گا۔ شارح یہ جواب دے رہے ہیں کہ جب 2 زمانوں سے ملنا ہوا تو ظاہر سی بات ہے ایک زمانے سے بھی ملنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت جو ہے 1 روپے تھی، آپ نے اسے 2 روپے دیا، آپ نے اسے 2 روپے دے دیا، 1 روپے زائد جو آپ نے دیا انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دیا۔ اب 2 روپے آپ نے دیا ہے، اب جس کو آپ نے دیا، جس سے آپ نے سامان خریدا، اگر وہ کہے کہ آپ نے مجھے اس کی قیمت نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ نے 2 دیا ہے 1 نہیں دیا، آپ نے 2 دیا ہے 1 نہیں دیا، جبکہ اس کی قیمت 1 تھی، تو آپ کہیے گا تم پاگل ہو گئے ہو، 2 کے ضمن میں 1 بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ 2 زمانوں سے ملنا جب پایا جائے گا تو 1 سے بھی ملنا پایا جائے گا۔ یہ پہلا جواب ہے جو شارح نے دیا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمُضَارِعِ
अन्नहु मुक़्तरिनुन बिअहादिल अज़मिनति सलासति लिवुजूदिल अहादी फ़िल इस्नैन। और ये बात सादिक़ आती है मुज़ारे पर कि वो तीनों ज़मानों में से एक के साथ मिला हुआ है, लिवुजूदिल अहादी फ़िल इस्नैन, दो में एक के पाए जाने की वजह से। ये पहला जवाब था। दूसरा जवाब दे रहे हैं वो ये कि मैं इस बात को मानता ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करता कि फ़ेल मुज़ारा दो ज़मानों से मिला हुआ होता है। मैं इसे मानता ही नहीं हूँ, तस्लीम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़ेल मुज़ारा मुश्तरक है ज़माने हाल और इस्तक़बाल के दरमियान। यानी कि फ़ेल मुज़ारा दो मानों के लिए वज़ा किया गया है। एक ऐसे माने मस्दरी के लिए जो ज़माने हाल से मिला हुआ होता है, और एक ऐसे माने मस्दरी के लिए जो ज़माने इस्तक़बाल से मिला हुआ होता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ यज़रिबु, इसके दो माना है और दोनों माना के लिए इसको अलग अलग वज़ा किया गया है, अलग अलग ख़ास किया गया है। पहला माना ऐसा माने मस्दरी है जो ज़माने हाल के साथ मिला हुआ हो, जैसे यज़रिबु का माना वो मारता है, ये पहला माना हुआ। दूसरा माना ऐसा माने मस्दरी जो ज़माने इस्तक़बाल के साथ मिला हुआ हो, जैसे यज़रिबु का ये माना कि वो मारेगा। तो फ़ेल मुज़ारा दो मानों के दरमियान मुश्तरक हैं, ज़माने हाल वाले माना और ज़माने इस्तक़बाल वाले माना दोनों के दरमियान मुश्तरक हैं। और आपने पढ़ा होगा कि मुश्तरक लफ्ज़ हर एक माना के लिए अलग अलग वज़ा किया जाता है, अलग अलग ख़ास किया जाता है। जैसे लफ्ज़ आइन, इसका 70 माना है, तो इन 70 माना के लिए इसको 70 बार वज़ा किया गया है, हर एक के लिए अलग अलग। लफ्ज़ आइन का माना आँख भी है, इसके लिए इसको अलग वज़ा किया गया। लफ्ज़ आइन का माना घुटना भी है, इसके लिए इसको अलग वज़ा किया गया। लफ्ज़ आइन का माना चश्मा भी है, इसके लिए इसको अलग वज़ा किया गया। लफ्ज़ आइन का माना ज़ात भी है, इसके लिए इसको अलग वज़ा किया गया। यानी कि मुश्तरक लफ्ज़ के लिए अलग अलग वज़ा होता है, हर एक माना के लिए इसको अलग अलग वज़ा किया जाता है। लिहाजा फ़ेल मुज़ारा का जब दो मानों के दरमियान मुश्तरक है तो इन दोनों के लिए इसको अलग अलग वज़ा किया गया। सबसे पहले यज़रिबु को वज़ा किया गया ज़माने हाल वाले माना के लिए, फिर यज़रिबु को वज़ा किया गया ज़माने इस्तक़बाल वाले माना के लिए। इसी तरह यफ़अलु को ज़माने हाल वाले माना के लिए भी वज़ा किया गया, ज़माने इस्तक़बाल वाले माना के लिए भी वज़ा किया गया। अब शारिह जवाब दे रहे हैं। जवाब ये है कि हमने वज़ा के लिहाज से बात छेड़ी है, वज़ा के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, और एक वज़ा के एतबार से, एक वज़ा के एतबार से फ़ेल मुज़ारा एक ही ज़माने से मिला हुआ होता है। चूँकि फ़ेल मुज़ारा का एक वज़ा या तो हाल के लिए होगा या फिर इस्तक़बाल के लिए, तो एक वज़ा के एतबार से एक ही ज़माने से मिला हुआ होता है, दो से मिला हुआ नहीं होता है। तो हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते हैं कि फ़ेल मुज़ारा जो है बैक वक्त दो ज़मानों से मिला हुआ हो या दो ज़मानों से फ़ेल मुज़ारा मिला हुआ होता है। नहीं, एक वज़ा के एतबार से एक ही ज़माने से मिला हुआ होता है। हाँ, मुश्तरक हो गया, ये लफ्ज़ मुश्तरक बन गया ज़माने हाल और इस्तक़बाल के दरमियान, कि इसमें मुतअद्दिद वज़ा पाया गया। चंद बार इसको चंद मानों के लिए वज़ा कर दिया गया, कि एक बार उस माने मस्दरी के लिए वज़ा किया गया जो ज़माने हाल से मिला हुआ होता है, और फिर दोबारा इसे वज़ा कर दिया गया उस माने मस्दरी के लिए जो इस्तक़बाल के साथ मिला हुआ होता है। तो इन दो वज़ाओं की वजह से इसके दो माना हुए और दोनों के दरमियान ये मुश्तरक हो गया। लेकिन एक वज़ा के एतबार से एक ही ज़माना से मिला हुआ है, दो से मिला हुआ नहीं है। लिहाजा हम इस बात को मानते ही नहीं हैं कि फ़ेल मुज़ारा दो ज़माने से मिला हुआ होता है। जब दो ज़माने से मिला हुआ होना पाया ही नहीं जाता है, तो फिर फ़ेल मुज़ारा पर फ़ेल की ये तारीफ़ के तीनों ज़मानों में से एक के साथ मिला हुआ हो, ये सादिक़ आती है। यानी कि तीनों ज़मानों में से एक के साथ एक वज़ा के लिहाज से मिला हुआ हो। देखिए तर्जुमा, फरमाया वली अन्नहु मुक़्तरिनुन बिहस्ब कुल्ली वज़इन बिवाहिदिन, और नीज़ इसलिए क्योंकि फ़ेल मुज़ारा हर एक वज़ा के एतबार से एक ही के साथ मिला हुआ है कि जब फ़ेल मुज़ारा को वज़ा किया गया ज़माने हाल के माना में, तो ज़माने हाल ही के साथ मिला हुआ था, इस्तक़बाल के साथ मिला हुआ नहीं था। इस्तक़बाल के साथ दूसरे वज़ा के एतबार से मिला, और वो दूसरा वाला वज़ा जो है हाल के साथ मिला हुआ नहीं था। तो ही फरमाया कि इसलिए क्योंकि फ़ेल मुज़ारा
اپنے ہر ایک وضع کے اعتبار سے ایک ہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَرَضَ الْإِشْتِرَاكِ مِنْ تَعَدُّدِ الْوَضَع، ہاں فعل مضارع مشترک ہو گیا زمانۂ حال اور استقبال کے درمیان کہ اس میں متعدد وضع پایا گیا، چند بار اس کو وضع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَرَضَ الْإِشْتِرَاكِ، اور بے شک اشتراک کا عارض ہونا اور فعل مضارع کا مشترک ہو جانا من تعدد الوضع، متعدد وضع کی وجہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔